وعلیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدری صحابہ کے واقعات کا یا ان کی زندگی کے پہلوؤں کا سلسلہ چل رہا ہے. آج بھی اس سلسلے میں چند صحابہ کا ذکر کروں گا. حضرت خولی بن ابی خولی. حضرت خولی غزوہ بدر اور احد اور تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. ابو معاشر اور محمد بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت خولی غزوہ بدر میں اپنے بیٹے کے ساتھ شریک ہوئے، مگر انہوں نے بیٹے کا نام ذکر نہیں کیا. محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت خولی، یہ تاریخ دان ہیں سارے، کہ حضرت خولی اپنے بھائی مالک بن ابی خولی کے ساتھ بدر میں شریک تھے. ایک قول کے مطابق غزوہ بدر میں حضرت خولی اور آپ کے دو بھائی حضرت ہلال بن ابی خولی اور حضرت عبداللہ بن ابی خولی بھی شامل تھے. حضرت خولی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں وفات پائی. دوسرے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت رافع بن المعلیٰ. حضرت رافع بن معلیٰ کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حبیب سے تھا. آپ کی والدہ کا نام ادام بنت عوف تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع اور حضرت صفوان بن بیضاء کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا. یہ دونوں اصحاب غزوہ بدر میں شریک تھے. بعض روایات کے مطابق دونوں ہی غزوہ بدر میں شہید ہوئے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت صفوان بن بیضاء غزوہ بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے. موسیٰ بن عقبہ کی روایت ہے کہ حضرت رافع اور آپ کے بھائی حضرت ہلال بن معلیٰ دونوں غزوہ بدر میں شریک ہوئے. حضرت رافع کو اکرمہ بن ابو جہل نے غزوہ بدر میں شہید کیا تھا. اگلے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ذو الشمالین عمیر بن
عبد عمر، ذو الشمالین عمیر بن عبد عمر۔ ان کا نام عمیر تھا اصل نام، اور کنیت ابو محمد۔ حضرت عمیر کی کنیت ابو محمد تھی، جیسے بتایا۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ آپ کو ذو الشمالین کہا جاتا تھا۔ یہ نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک لقب مل گیا تھا ان کو، کیونکہ آپ بائیں ہاتھ سے زیادہ کام لیتے تھے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کر لیتے تھے، ایک طرح استعمال کر لیتے تھے، اس لیے آپ کو ذو الیدین بھی کہتے تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا۔ آپ بنو زہرہ کے حلیف تھے۔ حضرت عمیر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو حضرت سعد بن خیثمہ کے ہاں قیام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یزید بن حارث کے ساتھ مواخات قائم فرمائی۔ یہ دونوں صحابہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ غزوہ بدر میں شہید ہوئے، جیسا کہ ذکر ہو گیا ہے، اور آپ کو اسامہ جشمی نے شہید کیا تھا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ طبقات الکبریٰ میں ابو اسامہ جشمی نام آیا ہے کہ اس نے قتل کیا تھا۔ اسامہ جشمی ہے، وہاں لکھا ابو اسامہ جشمی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت رافع بن یزید۔ ایک روایت میں آپ کا نام رافع بن زید بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت رافع بن یزید کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس کی شاخ بنو ظہور بن عبد الاشل سے تھا۔ اشہل۔ حضرت رافع کی والدہ اقرب بنت معاذ مشہور صحابی حضرت سعد بن معاذ کی بہن تھیں۔ حضرت رافع کے 2 بیٹے اسید اور عبد الرحمن تھے۔ ان دونوں کی والدہ کا نام اقرب بنت سلامہ تھا۔ حضرت رافع غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ غزوہ بدر کے دن سعید بن زید کے اونٹ پر سوار تھے۔ آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ذکوان بن عبد قیس۔ ان کی کنیت ابو صبو تھی، ابو صبو۔ حضرت ذکوان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو زریق سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو صبو ہے۔ آپ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں بھی شریک رہے۔ آپ کی ایک نمایاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ مدینہ سے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے گئے۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تھے۔ آپ کو انصاری مہاجر کہا جاتا تھا، اور مکے جا کے کچھ عرصہ آپ رہے وہاں، یا سمجھنا چاہیے کہ ہجرت کر کے آ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ غزوہ بدر اور احد میں شریک تھے، اور غزوہ احد میں شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ کو ابو حکم بن اخنس نے شہید کیا تھا۔ حضرت ذکوان بن عبد قیس کو انصاری مہاجر کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن سعد طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے وقت جب مسلمان مدینہ روانہ ہوئے تو قریش سخت ناراض تھے، اور جو نوجوان ہجرت کر کے جا چکے تھے ان پر انہیں بہت غصہ آیا۔ انصار کے گروہ نے عقبہ ثانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، اور اس کے بعد واپس مدینہ چلے گئے تھے۔ جب ابتدائی مہاجرین قباء پہنچ گئے تو یہ انصار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے گئے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آئے۔ اسی مناسبت سے انہیں انصار مہاجرین کہا جاتا ہے۔ ان اصحاب میں حضرت ذکوان بن عبد قیس، حضرت عقبہ بن وہب، حضرت عباس بن عبادہ اور حضرت زیاد بن لبید شامل تھے۔ اس کے بعد تمام مسلمان مدینے چلے گئے تھے۔
سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے، یا وہ جو فتنے میں تھے، قید میں تھے، مریض تھے، یا بہت ضعیف اور کمزور تھے۔ سہیل بن ابی صالح سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے، آپ نے ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس طرف کون جائے گا؟ بنی زریق میں سے ایک صحابی حضرت ذکوان بن عبد قیس ابو صوبہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ حضرت ذکوان نے کہا کہ میں ذکوان بن عبد قیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ جانے کا ارشاد فرمایا۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی، پھر آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ۔ اس پر حضرت ذکوان بن عبد قیس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یقیناً میں ہی ان جگہوں پر جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو کل جنت کے سبزے پر چل رہا ہوگا تو اس شخص کی طرف دیکھ لے۔ اس کے بعد حضرت ذکوان اپنے اہل خانہ کو الوداع کہنے گئے۔ آپ کی ازواج اور بیٹیاں آپ سے کہنے لگیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا دامن ان سے چھڑایا اور تھوڑا دور ہٹ کر ان کی طرف رک کر کے مخاطب ہوئے کہ اب بروز قیامت ہی ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد غزوہ احد میں ہی آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ غزوہ احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ کسی کو ذکوان بن عبد قیس کا علم ہے؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گھڑ سوار دیکھا جو ذکوان کا پیچھا کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کے قریب پہنچ گیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج تم زندہ بچ گئے تو میں نہیں بچ سکوں گا۔ اس نے حضرت ذکوان جو کہ پیادہ پا تھے پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا، اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ کہتے ہوئے وہ آپ پر وار کر رہا تھا کہ دیکھو میں ابن علاج ہوں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ٹانگ پر اپنی تلوار مار کر نصف ران سے کاٹ ڈالا، پھر اسے گھوڑے سے اتارا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا تھا کہ وہ ابو الحکم بن اخنس تھا۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت خوات بن جبیر انصاری۔ ان کی کنیت عبداللہ اور ابو صالح بھی تھی۔ حضرت خوات کا تعلق بنو ثعلبہ سے تھا، اور حضرت خوات بن جبیر حضرت عبداللہ بن جبیر کے بھائی تھے، جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں درے کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کے ساتھ مقرر فرمایا تھا، یعنی ان کے بھائی کو۔ حضرت خوات درمیانے قد کے تھے۔ آپ نے 40 ہجری میں 74 برس کی عمر میں مدینے میں وفات پائی۔ ایک روایت کے مطابق وفات کے وقت آپ کی عمر 94 سال تھی۔ آپ مہندی اور وسمہ کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ حضرت خوات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ایک پتھر کی نوک لگنے سے آپ زخمی ہو گئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو واپس مدینہ بھجوا دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر کے مال غنیمت اور اجر میں شامل فرمایا، گویا آپ ان لوگوں کی طرح ہی تھے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ آپ غزوہ احد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ حضرت خوات بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مقام مرر زہران میں پڑاؤ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے خیمے سے نکلا تو کچھ عورتیں باتیں کر رہی تھیں، مجھے یہ دیکھ کر دلچسپی پیدا ہوئی، بس میں واپس گیا اور ایک جبہ پہن کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنے آپ کو چھپا لیا اور عورتوں کی باتیں سننے کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ڈر گیا اور آپ سے کہا کہ میرا اونٹ بھاگ نکلا ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ کھڑا ہو گیا میں فوری طور پہ، عرض کیا، آپ چل پڑے، آگے چلے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ نے اپنی چادر مجھے پکڑائی جو اوڑھی ہوئی تھی اور جھاڑیوں میں چلے گئے، اور رفع حاجت کے بعد آپ نے وضو کیا اور واپس آئے۔ آپ کی داڑھی سے پانی کے قطرے آپ کے سینے پر گر رہے تھے۔ پھر آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے مزاح مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ، اس اونٹ نے کیا کیا؟ اب اونٹ تو گوئی نہیں گما تھا، اور حضرت وسلم کو احساس ہو گیا تھا کہ ویسے ہی بیٹھا، یہ باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بہرحال پھر ہم روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب بھی آپ مجھے ملتے، سلام کرتے اور پوچھتے کہ ابو عبداللہ اس اونٹ نے کیا کیا۔ جب اس طرح ہونا شروع ہوا، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے مجھے چھیڑتے تھے مذاق کے طور پہ، تو میں مدینے میں چھپ کر رہنے لگا اور مسجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے الگ رہنے لگا۔ جب اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا تو مسجد گیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں نماز لمبی کرتا گیا اس امید پر کہ آپ تشریف لے جائیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبداللہ جتنی مرضی نماز لمبی کر لو، میں یہی ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر کے آپ کا دل اپنے بارے میں صاف کر دوں گا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ ابو عبداللہ تم پر سلامتی ہو، اس اونٹ کے بھاگ جانے کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اونٹ نہیں بھاگا۔ آپ نے 3 بار فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کبھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ گویا ایک تو اس بات کے کہ مجھ سے چھپاؤ نہ، مجھے پتہ ہے کہ اصل قصہ ہے۔ دوسرے اس طرح بیٹھ کے بلا وجہ لوگوں کی مجلس میں ان کی باتیں سننا جو ہے وہ غلط چیز ہے۔ حضرت خوات بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی۔ جب میں شفا یاب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے خوات، تمہارا جسم تندرست ہو گیا ہے، بس جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو۔ میں نے عرض کیا، میں نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مریض ایسا نہیں کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو کوئی نظر نہیں مانتا یا نیت نہیں کرتا، ضرور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تندرست کر دے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ بس اللہ سے کیا ہوا وعدہ وفا کرو، جو بھی تم نے بات کہی ہے اسے پورا کرو۔ بس یہ ایسی بات ہے جو ہم سب کے لیے قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی عہد شکنی کی اطلاع ملی تو آپ نے ایک وفد ان کی طرف بھیجا۔ اس بارے میں سیرت خاتم النبیین میں جو مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے وہ اس طرح ہے واقعہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو قریظہ کی اس غداری کا علم ہوا تو آپ نے پہلے تو 2-3 دفعہ خفیہ زبیر بن عوام کو دریافت حالات کے لیے بھیجا، اور پھر باضابطہ طور پر قبیلہ اوس و خزرج کے رئیس سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور بعض دوسرے بااثر صحابہ کو ایک وفد کے طور پر بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا، اور ان کو یہ تاکید فرمائی کہ اگر کوئی تشویشناک خبر ہو تو واپس آ کر اس کا برملا اظہار نہ کریں، بلکہ اشارے کنایے سے کام لیں تاکہ لوگوں میں تشویش پیدا نہ ہو۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے مساکن میں پہنچے جہاں ان کی رہائش تھی، گھر تھے، اور ان کے رئیس کعب بن اسد کے پاس گئے تو وہ بدبخت ان کو نہایت مغرورانہ انداز سے ملا، اور سعدین یعنی سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کی طرف سے معاہدہ کا ذکر ہونے پر وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ بگڑ کر بولے کہ جاؤ محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کا یہ وفد وہاں سے اٹھ کر چلا آیا، اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مناسب طریق پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے اطلاع دی۔ یہ بھی ہے کہ صحابہ کے اس وفد میں حضرت خوات بن جبیر بھی شامل تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خوات کو اپنے گھوڑے پر بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا، اور اس گھوڑے کا نام جناح تھا۔ حضرت خوات بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت عمر کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں زرار بن خطاب قریش کا ایک شاعر تھا جو فتح مکہ پر ایمان لائے تھے، جرار کے اشعار سناؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبداللہ یعنی خوات کو اپنے اشعار سنانے دو۔ اس پر میں نے انہیں اشعار سنانے لگا یہاں تک کہ سحر ہو گئی۔ تب حضرت عمر نے فرمایا کہ بس کر دو کہ اب وقت سحر ہے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ربیعہ بن اقسم، ان کی کنیت ابو یزید تھی۔ حضرت ربیعہ چھوٹے قد اور موٹے جسم کے مالک تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تھا۔ حضرت ربیعہ کا شمار مہاجر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے چند دیگر صحابہ کے ہمراہ حضرت مبشر بن عبد المنذر کے گھر میں قیام کیا۔ غزوہ بدر میں شمولیت کے وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ غزوہ بدر کے علاوہ آپ نے غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر میں بھی شرکت کی، اور غزوہ خیبر میں ہی شہادت کا رتبہ بھی پایا۔ آپ کو حارث نامی یہودی نے نتا کے مقام پر شہید کیا۔ نتا خیبر میں موجود ایک قلعے کا نام ہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 37 سال تھی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت رفاع بن عمر الجہنی۔ ان کا نام ودیع بن عمر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت رفاع غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ آپ انصار کے قبیلہ بنو نجار کے حلیف تھے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت زید بن ودیع۔ حضرت زید کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ اپنے بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور احد میں بھی شرکت کی، اور غزوہ احد میں ہی شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ حضرت زید کی والدہ ام زید بنت حارث تھیں۔ آپ کی اہلیہ کا نام زینب بنت سہل تھا، جس سے آپ کے 3 بچے سعد بن زید، امامہ اور ام کلثوم شامل ہیں۔ آپ کے بیٹے سعد حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق آ گئے تھے اور وہاں اکرکوف کے مقام پر آباد ہو گئے تھے۔ اکرکوف عراق کے شہر بغداد کے قریب ایک بستی کا نام ہے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ربی بن رافع انصاری۔ آپ کے دادا کے نام میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق نام حارث تھا، جبکہ دوسرے کے مطابق زید تھا۔ حضرت ربی بن رافع کا تعلق بنو اجلان سے تھا، اور آپ غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت زید بن مزین بن قیس، ان کے والد کا نام تھا۔ حضرت زید کا نام یزید بن المزین بھی بیان ہوا ہے۔ آپ کا تعلق خزرج قبیلہ سے تھا۔ حضرت زید غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت مصطح بن اساسہ کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا۔ آپ کی اولاد میں بیٹا عمر اور بیٹی رملہ تھیں۔
پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ایاز بن زہیر، ان کی کنیت ابو سعد تھی۔ حضرت ایاز کی والدہ کا نام سلمہ بنت عامر تھا، آپ کا تعلق فہر قبیلہ سے تھا۔ آپ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں شامل ہوئے، وہاں سے واپس آ کر مدینہ ہجرت کی اور حضرت کلثوم بن الحدم کے ہاں قیام کیا۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں شرکت کی۔ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں 30 ہجری میں مدینہ میں آپ نے وفات پائی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی وفات شام میں ہوئی۔ پھر اگلے صحابی ہیں حضرت رفاع بن عمر انصاری، ان کی کنیت ابو ولید تھی۔ حضرت رفاع کا تعلق قبیلہ بنو عوف بن خزرج سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رفاع تھا۔ آپ 70 انصار کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے۔ آپ نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی اور غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا۔ اگلے صحابی ہیں حضرت زیاد بن عمر۔ حضرت زیاد کو ابن بشر بھی کہا جاتا تھا۔ آپ انصار کے حلیف تھے۔ حضرت زیاد غزوہ بدر میں شریک تھے۔ آپ کے بھائی حضرت زمرہ بھی غزوہ بدر میں شریک تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو ساعدہ بن کعب سے تھا۔ ایک دوسرے قول کے مطابق آپ بنو ساعدہ بن کعب بن الخزرج کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اگلے صحابی جن کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضرت سالم بن عمیر بن ثابت۔ حضرت سالم کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو عمر بن عوف سے تھا۔ آپ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے۔ حضرت سالم غزوہ بدر اور احد اور خندق اور تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو غریب اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ غزوہ تبوک کے لیے جانا چاہتے تھے اور سواری نہ ہونے کی وجہ سے روتے تھے، حضرت سالم بھی ان اصحاب میں شامل تھے۔ یہ 7 غریب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ تبوک کے لیے جانا چاہتے تھے۔ ان اصحاب نے عرض کیا کہ ہمیں سواری دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر میں تم لوگوں کو سوار کروں۔ وہ لوگ واپس گئے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے اس غم کی وجہ سے کہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پایا۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آیت وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ یعنی اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تیرے پاس اس وقت آئے جب جنگ کا اعلان کیا گیا تھا، اس لیے کہ تو ان کو کوئی سواری مہیا کر دے، تو تو نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کراؤں۔ اور یہ جواب سن کر وہ چلے گئے، اور اس غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ افسوس ان کے پاس کچھ نہیں جسے خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان میں سالم بن عمیر اور سالبہ بن زید شامل تھے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی سورۃ توبہ کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس میں یہ آیت جو وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا کی فرماتے ہیں کہ آیت اپنے اطلاق کے لحاظ سے عام ہی ہے، مگر جن اشخاص کی طرف اشارہ ہے وہ 7 غریب مسلمان تھے جو جہاد پر جانے کے لیے بےتاب تھے مگر اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے سامان نہیں رکھتے تھے۔
یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے، میں کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ واپس چلے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ کہتے ہیں واپس چلے گئے۔ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد، یہ روایت آتی ہے، ان کے چلے جانے کے بعد حضرت عثمان نے 3 اونٹ دیے اور 4 دوسرے مسلمانوں نے دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک آدمی کو 1 اونٹ دے دیا۔ قرآن نے واقعہ، مسلم فرماتے ہیں کہ قرآن نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ان غریب مسلمانوں کے اخلاص کا مقابلہ کر کے دکھائے جو تھے تو مالدار اور سفر پر جانے کے ذرائع بھی رکھتے تھے مگر جھوٹے عذر تلاش کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو عذر تلاش کر رہے تھے، نہیں گئے، لیکن غریب تھے، ان کا جذبہ بالکل اور تھا، تاکہ مقابلہ ہو جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مدینے میں پیچھے رہ گئے تھے وہ سب منافق نہیں تھے، بلکہ ان میں مخلص مسلمان بھی تھے، مگر وہ اس لیے نہیں جا سکے کہ ان کے پاس جانے کے سامان نہ تھے۔ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے مزید آپ نے فرمایا ہے کہ ابو موسیٰ ان لوگوں کے سردار تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا تھا، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم نے اونٹ نہیں مانگے، ہم نے گھوڑے بھی نہیں مانگے، ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم ننگے پاؤں ہیں، جوتی بھی نہیں تھی پاؤں میں، اور اتنا لمبا سفر پیدل نہیں چل سکتے، زخمی ہو جائیں گے پاؤں پہ، جنگ تو لڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم کو صرف جوتیوں کے جوڑے مل جائیں تو ہم جوتیاں پہن کر ہی بھاگتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ یہ غربت کا حال تھا، یہ جذبہ تھا۔ حضرت صالح بن عمیر حضرت معاویہ کے زمانہ تک زندہ رہے۔ پھر اگلے صحابی ہیں حضرت سراقہ بن کعب۔ حضرت سراقہ کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام عمیرہ بنت نعمان تھا۔ حضرت سراقہ غزوہ بدر اور احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت سراقہ بن کعب حضرت معاویہ کے زمانے میں فوت ہوئے اور کلبی کی روایت کے مطابق حضرت سراقہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت صائب بن مظعون۔ حضرت صائب بن مظعون حضرت عثمان بن مظعون کے سگے بھائی تھے۔ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے اولین مہاجروں میں سے تھے۔ حضرت صائب کو غزوہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بعات کے لیے روانہ ہوئے تو بعض روایات کے مطابق آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو اور بعض کے مطابق حضرت صائب بن عثمان کو اپنے پیچھے امیر مقرر فرمایا، اور ایک روایت میں حضرت صائب بن مظعون کا نام بھی ملتا ہے۔ حضرت صائب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت صائب بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو صحابہ نے آپ کے سامنے میرا ذکر اور تعریف کرنی شروع کر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، صدقتا بے ابی انت و امی کنت شریکی فنعم شریک کنت لا تداری ولا تماری، کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے سچ فرمایا، آپ تجارت میں میرے شریک تھے اور کیا ہی بہترین شراکت دار تھے۔ آپ نہ ہی مخالفت کرتے اور نہ ہی جھگڑا کرتے تھے۔ سیرت خاتم النبیین میں اس واقعہ کو اس طرح درج کیا گیا ہے کہ مکے سے تجارت کے قافلے مختلف علاقوں کی طرف جاتے تھے، جنوب میں یمن کی طرف اور شمال میں شام کی طرف، تو باقاعدہ تجارت کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے علاوہ بحرین وغیرہ کے ساتھ بھی تجارت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان سب ملکوں میں تجارت کی غرض سے گئے اور ہر دفعہ نہایت دیانت اور ایمانت اور خوش اسلوبی اور ہنرمندی کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کیا۔ مکے میں بھی جن لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ پڑا
وہ سب آپ کی تعریف میں رت السان تھے۔ چنانچہ صاحب ایک صحابی تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جب اسلام لائے تو بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ ایک دفعہ تجارت میں میرے شریک تھے اور آپ نے ہمیشہ نہایت صاف معاملہ رکھا۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عاصم بن قیس۔ حضرت عاصم بن قیس کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو سالبہ بن عمر سے تھا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ اگلے صحابی ہیں حضرت طفیل بن مالک بن خنسا۔ حضرت طفیل کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو عبید بن عدی سے تھا۔ حضرت طفیل کی والدہ کا نام اسماء بنت القین تھا۔ حضرت طفیل بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل ہوئے۔ آپ کی شادی ادام بنت قرط سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے عبداللہ اور ربیع پیدا ہوئے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت طفیل بن نعمان۔ حضرت طفیل کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ کی والدہ خنسا بنت ریاب تھیں، جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی پھوپھی تھیں۔ حضرت طفیل کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ربیع تھا۔ آپ بیعت عقبہ اور غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ حضرت طفیل نے غزوہ احد میں بھی شرکت کی اور اس روز آپ کو 13 زخم آئے تھے۔ حضرت طفیل بن نعمان غزوہ خندق میں بھی شامل ہوئے اور اسی غزوہ میں شہادت کا رتبہ بھی حاصل کیا۔ واشی بن حرب نے آپ کو شہید کیا تھا۔ بعد میں واشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ واشی کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو اور حضرت طفیل بن نعمان کو میرے ہاتھوں سے عزت بخشی، لیکن مجھے ان کے ہاتھوں سے ذلیل نہیں کیا، یعنی میں کفر کی حالت میں قتل نہیں کیا گیا۔ حضرت ضحاک بن عبد عمر ہیں اگلے صحابی۔ ان کا تعلق بنو دینار بن نجار سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عبد عمر اور آپ کی والدہ کا نام سمیرہ بنت قیس تھا۔ آپ اور آپ کے بھائی حضرت نعمان بن عبد عمر غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ حضرت نعمان نے غزوہ احد میں شہادت پائی۔ آپ کے تیسرے بھائی قطبہ بن عبد عمر واقعہ بئر معونہ گروہ شہید ہوئے تھے۔ پھر اگلے صحابی ہیں حضرت ضحاک بن حارثہ۔ حضرت ضحاک انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام حارثہ اور والدہ کا نام ہند بنت مالک تھا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 انصار کے ساتھ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے۔ آپ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی۔ آپ کے بیٹے کا نام یزید تھا، جو کہ آپ کی اہلیہ امامہ بنت محرس کے بدن سے پیدا ہوئے۔ پھر اگلے صحابی ہیں حضرت خلاد بن سوید، انصاری تھے یہ۔ حضرت خلاد کا تعلق خزرج کی شاخ بن حارث سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام امرہ بنت سعد تھا۔ آپ کے ایک بیٹے حضرت صائب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور بعد میں حضرت عمر نے انہیں یمن کا عامل بھی مقرر فرمایا۔ دوسرے بیٹے کا نام حکم بن خلاد تھا۔ ان دونوں کی والدہ کا نام لیلہ بنت عبادہ تھا۔ حضرت خلاد بیعت عقبہ میں شامل ہوئے۔ آپ نے غزوہ بدر اور احد اور خندق میں شرکت کی۔ غزوہ بنو قریظہ میں ایک یہودی عورت نے، جس کا نام بنانا تھا، اوپر سے آپ پر بھاری پتھر پھینکا، جس سے آپ کا سر پھٹ گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلاد کے لیے 2 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی بطور قصاص بعد میں قتل کروا دیا تھا۔ سیرت ختم النبیین میں اس واقعے کا ذکر اس طرح لکھا ہے کہ چند مسلمان جو ان کے قلعے کی دیوار کے پاس ہو کر ذرا آرام کرنے بیٹھے تھے، ان پر ایک یہودی عورت بنانا نامی نے قلعہ کے اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر ان میں سے ایک آدمی خلاد نامی کو شہید کر دیا اور باقی مسلمان بچ گئے۔ پھر آتا ہے کہ حضرت خلاد کی والدہ کو
جب آپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نقاب کر کے تشریف لائیں. ان سے کہا گیا کہ خلاد شہید کر دیے گئے ہیں اور آپ نقاب کر کے آئی ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ خلاد تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے، لیکن میں اپنی حیا کو خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی. یہ بہن جو ساگ و رواج وہ اس طرح نہیں ہوگا، اور پردہ حیا ہے وہ تو قائم رہے گی. حضرت خلاد کی شہادت پر یہ تفصیل اس طرح بھی آتی ہے آگے کہ حضرت خلاد کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ہے، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے. لیکن زائد اس میں یہ ہے، جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے، 2 شہیدوں کا اجر کس لیے ہے، تو آپ نے فرمایا کیونکہ انہیں اہل کتاب نے شہید کیا ہے. اگلے صحابی ہیں حضرت اوس بن خولی انصاری. ان کی کنیت ابو لیلہ تھی. ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سالم بن غنم بن اوف سے تھا. آپ کی والدہ کا نام جمیلہ بنت ابئی تھا، جو عبداللہ بن ابئی بن سلول کی بہن تھیں. آپ کی ایک بیٹی تھیں جس کا نام فسم تھا. آپ غزوہ بدر اور احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مواخات حضرت شجاع بن وہاب الاسدی سے کروائی. حضرت اوس بن خولی کا شمار کاملین میں ہوتا تھا. جاہلیت اور ابتدائی اسلام میں کامل اس شخص کو کہا جاتا تھا جو عربی لکھنا جانتا ہو، تیر اندازی کرنا اچھی طرح جانتا ہو اور تیراکی جانتا ہو، اور یہ سب باتیں، تیرنا جانتا ہو اچھی طرح، 3 باتیں اس میں وہ اس کو کامل کہتے تھے. اور یہ سب باتیں حضرت اوس بن خولی میں موجود تھیں. حضرت ناجیہ بن عاجم روایت کرتے ہیں کہ جب حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کی قلت کی شکایت کی گئی تو انہوں نے مجھے بلایا اور اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور مجھے دیا. پھر کنویں کا پانی ایک ڈول میں منگوایا، میں اس کو لے کر آیا. آپ نے وضو فرمایا اور کلی کر کے ڈول میں منڈیل دیا. جبکہ لوگ سخت گرمی کی حالت میں تھے. مسلمانوں کے پاس ایک ہی کنواں تھا، کیونکہ مشرکین بلدہ کے مقام پر جلدی پہنچ کر اس کے پانی کے ذخیروں پر قبضہ کر چکے تھے. پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ اس ڈول کو کنویں میں انڈیل دو جس کا پانی خشک ہو گیا، اور اس کے پانی میں تیر گاڑ دو. تو میں نے ایسا ہی کیا. بس قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بہت مشکل سے باہر نکلا. یعنی فوری طور پہ وہاں پانی ابلنے لگ گیا، پھوٹنے لگ گیا. مجھے پانی نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، اور پانی ایسے ابل رہا تھا جیسے دیگچی ابلتی ہے، یہاں تک کہ پانی بلند ہوا اور کناروں تک برابر ہو گیا. لوگ اس کے کنارے سے پانی بھرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے آخری شخص نے بھی پیاس بجھا لی. اس دن منافقوں کا ایک گروہ پانی پر تھا، جن میں عبداللہ بن ابئی بھی تھا. حضرت اوس بن خولی کا ماموں تھا. حضرت اوس بن خولی نے اسے کہا کہ اے ابو الحباب، ہلاکت ہو تجھ پر، اب تو اس معجزے کو مان لے جس پر تو خود موجود ہے. وسلم کے سچائی کو بھی مان لے، کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں اس جیسی بہت سی چیزیں دیکھ چکا ہوں. تو اس کو حضرت اوس بن خولی نے کہا کہ اللہ تیرا برا کرے اور تیری رائے کو غلط ثابت کر دے. عبداللہ بن ابئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الحباب، آج جو تو نے دیکھا ہے اس جیسا پہلے کب دیکھا تھا؟ آپ وسلم کو بھی خبر پہنچی. آپ نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بات تم نے کیوں کہی، یعنی جو اپنے بھانجے کو کہی تھی. عبداللہ بن ابئی نے کہا کہ استغفر اللہ. عبداللہ بن ابئی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی. حضرت علی بن عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کے لیے مکہ جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اوس بن خولی اور ابو رافع کو حضرت عباس کی طرف پیغام دے کر بھیجا کہ وہ حضرت میمونہ کی شادی آپ سے کروا دیں. راستے میں ان دونوں کے اونٹ کھو گئے. وہ کچھ دن بطن رابق یعنی رابق
جوفا سے 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے. وہاں رکے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پھر ان دونوں کو ان کے اونٹ مل گئے. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مکے گئے. آپ نے حضرت عباس کے پاس پیغام بھیجا. حضرت میمونہ نے اپنا معاملہ حضرت عباس کے سپرد کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ کی شادی کرا دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت اوس بن خولی حضرت علی بن ابی طالب نے خولی نے حضرت علی بن ابی طالب سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک کر لیں. چنانچہ حضرت علی نے آپ کو اجازت دی. اس کی دوسری روایت میں اس طرح ملتی ہے کہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو انصار آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم لوگ آپ کے ننیالی ہیں، لہذا ہم میں سے بھی کسی کو آپ کے پاس حاضر ہونا چاہیے. انصار یعنی کہ آن وسلم کے ننیالی ہیں. انصار سے کہا گیا کہ تم لوگ اپنے میں سے کسی ایک شخص کو اتفاق کر لو، کوئی مقرر کر دو ایک شخص. تو انہوں نے حضرت اوس بن خولی پر اتفاق کیا. وہ اندر آئے اور آپ کے غسل اور تدفین میں شریک رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل اور تدفین میں شریک رہے. آپ مضبوط آدمی تھے. حضرت اوس اس لیے مضبوط آدمی تھے اس لیے پانی کا گھڑا اپنے ہاتھ میں اٹھا کر لاتے تھے اور پانی اس طرح مہیا کرتے رہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، ان کے بھائی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران اور حضرت اوس بن خولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے تھے، یعنی لحد ناش اندر رکھنے کے لیے. حضرت اوس بن خولی سے مروی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے اوس، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھاتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے. بس یہ بہت ضروری سبق ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آپ کی وفات مدینہ میں حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ان سب بزرگ صحابہ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله